बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान ख़ान ने न्यूट्रल होने का मैसेज किया था, उस मैसेज का जवाब आ गया है, ये आपके साथ शेयर करना है। और दूसरा, एक तहरीक लब्बैक के नायब अमीर उन्हें चीफ़ जस्टिस को धमकी दी है, कहा है कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सर उतार के ले आएगा उसको 1 करोड़ रुपया अपनी जेब से दूंगा। ये इस पे बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। शदीद गर्मी है भाई, इंतहाई हब्स है। मेरी टीम के लिए दुआ भी किया करें। कल मैंने उनको वो किया तो बहुत परेशान हो गए, कहते हैं सर हम यकीन करें बहुत मुश्किल से आते हैं और ये बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी से ना दम घुटता है, इतना हब्स है, इतनी गर्मी है कि सांस नहीं हम ले सकते, तो बहुत ज़्यादा बहुत दूर जाना पड़ता है। खैर मैं सब कुछ शेयर भी साथ कर रहा हूँ, ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। इरशाद भट्टी ने ऐसी तैसी फेर के रख दी है तहरीक इंसाफ की, मैं आपको वो भी सुनाऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये आप इस खबीस की बात सुन लें ज़रा, जिस तरह से ये खबासत उंडेल रहा है और जिस तरीके से ये दहशतगर्दी कर रहा है चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, ये सुन लें। फिर मैं वो जवाब भी बताता हूँ कि वड्डे घर से क्या जवाब आया है, और इरशाद भट्टी की मैं ये वीडियो भी दिखाता हूँ। ये आप ज़रा सुन लें। ये पीर ज़हीरुल हसन साहब हैं कोई, ये हैं, मतलब ये पीर की लफ्ज़ पीर की भी तौहीन है और लफ्ज़ हसन की भी तौहीन है इस जैसे इन जैसे खबीसों के लिए। ये आप ज़रा सुन, आवाज़ इसकी बहुत ही ख़राब है साउंड, वैसे आपको समझ आ जाएगी, ये आप देख लीजिए। मुल्क पाकिस्तान का कानून है कि शान इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते, अपने कुफर खाने की मस्जिद नहीं कह सकते। अगर उन्होंने फ़ाइज़ ईसा कोर्ट में बैठ के जैसे चीफ जस्टिस तबलीग की इजाजत दे सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तरफ और बैसीते मोमिन बैसीते मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहाँ पे पीर लेकिन सबसे बुखारी ये लाइन करते हैं कि जेड़ा बंदा फ़ाइज़ ईसा जिन्हें मुल्क पाकिस्तान का कानूनी फरमान किया है 10,000 शहीदां से खून के लत मारी है, जिन्हें मर्जियां तबलीग की इजाजत दी है और फैसला करके फैसला रोज करके करोड़ों मुसलमानों ने दिल दुखाया है। जेड़ा बंदा वो सिर ला के आवे, मैं जाती तौर पे 1 करोड़ रुपया पेश करूंगा। जेड़ा उसका सिर लहा के आवे मैं ज़ाती तौर पे 1 करोड़ रुपया देसां। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मौलवी हैं, इनका ज़रिए माश क्या है, ये 1 करोड़ रुपया दे रहा है। दूसरी बात ये है कि आप ये वो फैज़ की प्रोडक्शन है। जनरल फैज़ ने वो वैसे तो वो एक लंबा सिलसिला है 2011 से, लेकिन उसको जिसने इख्तिताम पे पहुँचाया, 2 दहशतगर्द पैदा किए थे जनरल फैज़ ने, एक सियासी दहशतगर्द, एक मजहबी दहशतगर्द, और बल्कि 3 यूँ समझ लें। उनको तो उन्होंने रीवाइटलाइज़ किया, लेकिन ये 2 पैदा किए, सियासी दहशतगर्द PTI वाले और मजहबी दहशतगर्द TLP वाले। वो अभी तक इनकी जान नहीं छोड़ रहे। नवाज़ शरीफ बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड अपने निजी महफिलों में अपने लोगों को कहते हैं भाई रगड़ा लगने दें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई इन्होंने ही ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, इन्हीं को क्लोज़ करने दें। अब वो जनरल फैज़ के दोनों प्रोजेक्ट्स वो नंगा कर रहे हैं। वो जनरल फैज़ का एक सियासी प्रोजेक्ट भी और एक मजहबी प्रोजेक्ट भी, इन लोगों को खड़ा किया गया 2018 के इलेक्शन में नून लीग का वोट ख़राब करने के लिए, और ऐसे हुआ कि ये जीते तो एक सीट भी नहीं पंजाब से, लेकिन कई सीटें बर्बाद की हैं। ये वो लोग थे, ये यहाँ पे आ जाते, ये यहाँ इनकी पॉलिसी सारी वही दहशतगर्दाना पॉलिसी है। ये वो खादिम रिजवी साहब थे, वो यही है। और जब उन्होंने धमकी लगाई अपने लॉन्च करने वालों को और अपने उनको लाने वालों को, जब धमकी लगाई कि मैं अगले जुम्मे पे फिर बताऊंगा कि मुझे किसने कहा था कि फैज़ाबाद के धरने में आएँ, तो फिर लॉन्च करने वालों ने फिर क्लोज़ भी कर दिया वो प्रोजेक्ट। किसी को समझ ही नहीं आई कि किस तरह से क्लोज़ हुए। वो लॉन्च करने वालों ने फिर इसी तरीके से क्लोज़ किया।
اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. ایک دفعہ پہلے بھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو، اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے، جنرل فیض کی اسی پیداوار نے، ایک وہ تھے افتخار الدین مرزا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا چوک پہ پھانسی دینی چاہیے کہ گولی مارنی چاہیے. وہ غالباً وضع قطع سے تو یوں لگ رہے تھے جیسے شیعہ مولوی ہوں، تو وہ کوئی شیعہ ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا سنی ہو یا کوئی بھی ہو، یا اہل حدیث ہو، اگر وہ شدت پسندی کرتا ہے، اگر وہ دہشت گردی کرتا ہے، تو کوئی بھی ہونا قانون اور آئین کو اپنی حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کو ایسا سبق سکھانا چاہیے، ان کی نسلوں تک کو بھی سبق سکھانا چاہیے. وہ افتخار الدین مرزا، پھر یاد ہے وہ جس طریقے سے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو رکنی بینچ تھا، ایک جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور ایک جسٹس عامر فاروق صاحب، انہی لوگوں نے ان کو جو ہے نا بیل دی تھی. اور ادھر جناب جسٹس گلزار تھے، یہ 2020 کی بات ہے، انہوں نے بھی وہ توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا. توہین عدالت کا کدھر گیا نوٹس اور کدھر گئی بیل اور کدھر گیا کیس؟ یہ وہ کالے بھونڈ ہیں جو کہ ساتھ ساتھ رتے بھونڈوں کے ساتھ، یہی وہ کالے بھونڈ ہیں جو تمام تر مسائل کا ذمہ دار ہیں. وہ کدھر گیا نوٹس؟ اس نوٹس پہ ہم نے دیکھا، اسی طرح کے عام سے نوٹس پر وہ ہم نے دیکھا کہ نہال ہاشمی تو جیل میں چلے گئے، ہم نے دیکھا طلال چودھری صاحب نااہل ہو گئے 5 سالوں کے لیے، ہم نے دیکھا دانیال عزیز صاحب تو نااہل ہو گئے، اور وہ مرزا افتخار الدین سپریم کورٹ کے سینئر جج کو جب دھمکی دے رہا ہے، وہ نوٹس بھی گیا اور سب کچھ گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، وہ بھی جنرل فیض کی پیداوار تھا، یہ لوگ بھی جنرل فیض کی پیداوار ہیں. کل سے میں دیکھ رہا ہوں بڑا دھیما دھیما لہجہ وزراء، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ بڑے دھیمے دھیمے لہجے وہ کر رہے ہیں. ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب ان کے خلاف عمران خان کے دور میں بھی کارروائی ہوئی تھی تو پھر جنرل باجوہ سامنے آ گیا تھا. اب بھی چاہیے بڑے گھر کو ایسے اپنے پروجیکٹس کو کلوز کرے، نہیں تو یہ پروجیکٹس خدا نخواستہ پاکستان کو کھا جائیں گے. یہ پروجیکٹس پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پروجیکٹس اسلام کے دشمن ہیں، یہ پروجیکٹس دنیا کی مقدس ترین ہستی کا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ میں ایک سید گھرانے کو بلانگ کرتا ہوں، میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں، میرے نانا ہیں. ٹھیک ہے، میں امام حسین کی اولاد ہوں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں، تو میرے تو یہ گھر کا معاملہ ہے. میرے نانا کا نام لے کر اس طریقے کی دہشت گردی کرنا، اس طریقے کی شدت پسندی کرنا، کیا پاکستان کو باہر کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آئی ایم ایف اور کیا ایف اے ٹی ایف اور کیا اس طریقے کے یہاں دہشت گرد رہتے ہیں جو چیف جسٹس کا کہتے ہیں جا کے گاٹا اتار کے لے آؤ، میں 1 کروڑ روپیہ اپنے اس سے. کبھی انہوں نے کہا ہے کسی طالبان کے کسی لیڈر کا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا. کسی ٹی ٹی پی والے کا کہا ہے انہوں نے، جو ہمارے جوانوں کے گردنیں اتار رہے ہیں، جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں؟ کسی ٹی ایل پی والے نے آ کے اعلان کیا ہو کہ بھائی جا کے کوئی فلاں ٹی ٹی پی کے بندے کا گاٹا اتار کے لاؤ، ہم 1 کروڑ روپیہ دیں گے؟ کبھی یہ وہاں شانہ بشانہ جا کے فوج کے شانہ بشانہ ان کے اور فوج کے حق میں تقریریں کی ہوں؟ کبھی کی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن وہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو جس طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں. 40,000 بندہ شہید ہو گیا وہاں فلسطین میں، اور یہ اب آ کے بیٹھ گئے جناب ہم فلسطین کے، جو وہ اکتوبر سے شروع ہوا، ان کو 5-6 مہینے بعد ہوش آیا کہ جی ہم اس کے بعد جو ہے کون لایا، کس طریقے سے ایویں ہی آ کے خچ مچ مار کے 5 دن عوام کو ذلیل کر کے پھر پیچھے چلے گئے. کوئی مطالبہ ان کا مانا نہیں، لانے والے لاتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں میں کوئی متعصب آدمی نہیں ہوں، یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے
کہ میں کوئی متعصب آدمی نہیں ہوں. میرے دوست گواہی دیتے ہیں، خود میڈیا میں جو دوست ہیں مجھے جانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. میں ہر مسجد میں ہر مولوی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا نا؟ میں اس چیز کے گواہ ہیں لوگ. میں کوئی، اللہ نے مجھ میں بہت سارے گناہ، بہت سارے خامیاں، کیونکہ میں کو پرفیکٹ نہیں ہوں، نہ کبھی اپنے آپ کو پرفیکٹ کہا ہے. میں بڑا گناہگار قسم کا انسان ہوں. تعصب سے مجھے پاک رکھا ہے، یہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن یہ چیز جو پاکستان کو کھا جائے گی، یہ چیز جو پاکستان کو برباد کرے گی، یہ چیز جو اسلام کا نام بدنام کرے گی، یہ اس طرح کے دہشت گرد کر رہے ہیں. یہ اگر چلو میں مان لیتا ہوں، بہت سارے دوست اچھے بھی ہیں ان میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ مجھے گلہ بھی کرتے ہیں کہ نقوی صاحب دیکھیں آج آپ نے یہ کر دیا، یہ کہہ دیا، وہ کیسا. پھر سعد حسین رضوی صاحب کو چاہیے کہ اس پیر صاحب کو ٹھڈا ماریں، کک آؤٹ کریں کہ تم نکل جاؤ ہماری جماعت سے. تم جیسے خبیثوں کی اور دہشت گردوں کی اس جماعت میں جگہ ہی نہیں ہے. پھر میں مانوں گا کہ بالکل سعد حسین رضوی صاحب بالکل زبردست انسان ہیں، اور بالکل انہوں نے ایسے کیا. کہتے ہیں میں مذمت کرتا ہوں اور نکلو اس ٹی ایل پی سے. تم کہاں کے آ گئے ہو نائب امیر؟ تم دھمکی دے رہے ہو چیف جسٹس کو، اور تم اس طرح یہاں اس طرح کی بدماشی نہیں چلے گی. پھر سعد حسین رضوی صاحب یہ بیان دیں، اس کو ٹھڈا مار کے باہر کریں. میں سعد حسین رضوی صاحب کی تعریف میں ویڈیو کروں گا. یہ کیا ہوئی بات؟ پھر تو آپ پر ایک اجتماعیت پر آتا ہے نا کہ یہ آپ بطور جماعت پوری دہشت گرد ہو. پھر اس طریقے سے جو چیف جسٹس کو دھمکی دے رہا ہے، دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ ایک آپ نے دیکھا وہ وہاں پر جب ٹرمپ نے حملہ کروایا وہ کیپٹل ہل پر، اور وہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ کانگریس کی بلڈنگ پر، اور ایک بندہ جس نے صرف وہ سپیکر کی کرسی پر جا کے ایسے ہی لات رکھی ٹیبل پر اور کرسی پہ بیٹھ کے سیلفی لی، اس کو بھی سزا ہو گئی ہے. پتہ نہیں 9 سال کی ہوئی ہے، 18 سال کی ہوئی ہے، کتنی ہے، اس کو بھی سزا ہوئی ہے. اس کے اور دیکھا کوئی نہیں اس کو حملہ کرتے ہوئے کسی نے. سپیکر کی نینسی پلوسی اس وقت سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے اس وقت اس نے سیلفی لی، آگے ٹیبل پہ اس نے پیر رکھا ہوا تھا، اس کو بھی سزا ہوئی ہے. تو یہاں پر تو یہ جو چیف جسٹس کو، جو سینئر جج کو جو دھمکی دیتا ہے، وہ جناب اس کی بیل ہو جاتی ہے. اب اس کی بھی ہو جائے گی. آپ دیکھنا وہ دہشت گرد سارے وہ اس طریقے سے کون لوگ ہیں. اب وہ ذرا دھیما دھیما لہجہ اختیار کر رہے ہیں، کوئی تو بتا ہی نہیں رہا. کوئی تو ویسے کوئی کہے نا تمہاری ایسی کی تیسی، ابھی تمہیں دیکھتے ہیں کوئی ان کو پتہ ہے بڑے گھر کا پروجیکٹ ہے بھائی. ان کو پتہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی آ جائے گا. ہماری اوقات ہی اتنی ہے، جتنی اوقات ہم جتنا بولیں اتنا ہی اپنی اوقات کے مطابق بولیں. ان کو پتہ ہے چیف جسٹس کو ایک بندہ کہہ رہا ہے گھاٹا اتارنے کے لیے لے آؤ اس کی گردن لے آؤ، میں 1 کروڑ روپیہ اپنی جیب سے دوں گا. اس سے بڑی دہشت گردی ہوگی؟ یہ تو طالبان نے بھی نہیں کہا ابھی تک، ٹی ٹی پی نے بھی نہیں کہا چیف جسٹس کے لیے. یہ تو پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں یہاں پر قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ ہوا ہے ایس ایچ او کی مدعیت میں، اور دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں. اس کو دیکھنا یہ 4 دن بعد باہر آ جائے گا. اس کو دیکھنا. یہاں مرغی چور سال رہتا ہے جیل میں، یہاں پر سائیکل چور 2 سال جیل میں رہتا ہے. ایک بندے نے ریڑی لگائی فیصل مسجد کے سامنے. تم نے غلط جگہ پہ ریڑی لگائی کیوں ہے؟ اس غریب کو 6 مہینے سال تک اڈیالہ جیل بھگتنا پڑا. اب آپ اندازہ کیجئے. اور یہ دہشت گرد جو چیف جسٹس کے گاٹے اتارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ دہشت گرد 4 دن بعد باہر آ جاتے ہیں. تو یہ پھر کالے بھونوں کا کمال ہے، اس سسٹم کا کمال. ہم کہتے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اگر وہی قانون ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا تو پھر انگریز کے اپنے ملک میں بھی تو وہی قانون ہے، ادھر تو بڑا ٹھیک چل رہا ہے. یہاں پہ کیا موت آ جاتی ہے اس قانون؟ یہاں پہ نیت کا فطور ہے. یہاں پہ یہ صورتحال ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ المعروف ان کے اپنے بقول کالا بھونڈ، اور جسٹس عامر فاروق، ان دونوں نے تو بیل دی تھی وہ مرزا افتخار الدین کو. ان کو چوراہے پہ لٹکانا چاہیے تھا. ادھر سے وہ جسٹس گلزار تھا، وہ ظاہر ہے فیض کا پروجیکٹ تھا وہ سارا کچھ، اور فیض تو آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ اور کیا کیا. اور وہ انہوں نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف پوری کمپین چلائی، اور پورا وہ پھر جو ہے نا ریفرنس آیا، اور وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. تو پھر کون کرتا؟ کون ان کے لیے سٹینڈ لیتا؟ جسٹس گلزار لیتا، وہی جو کالا بھونڈ، وہی بندہ جس نے وہ
पनामा खेलते हुए इकामा निकाल के वो सारे वो जो पाकिस्तान की माथे पर कलंक का टीका हैं, स्याह धब्बा हैं पाकिस्तान के दामन पे। पाकिस्तान के फ्लैग की हम बात करते हैं, वो हमेशा इंशाअल्लाह जिंदा और ताबिंदा लहराता रहेगा, लेकिन ऐसे काले भोंड, ऐसे पनामा जजेस पाकिस्तान के फ्लैग पर वो जो सफ़ेद सितारा है ना, चांद सितारा, ये काले हैं, ये काले धब्बे हैं, ये दाग हैं उस झंडे पर। ये आ जाएं, मैं आपको सुनवाता हूँ इरशाद भट्टी साहब की बात। ये वो प्रोजेक्ट हैं जनरल फैज़ के। या तो आप भट्टी साहब को बुलाएं, भाई ये मालूमात आपको किसने दी, आप सबूत दें, या फिर कार्रवाई करें। और ये कार्रवाई करें, ये जो भट्टी साहब बता रहे हैं, ये ज़रा देख लें, जितनी करप्शन एक फरागोगी कर गई है, इतना तो पूरा वो जो नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को और उन्होंने सज़ा दी थी ना, इतनी करप्शन का तो उन पे इल्ज़ाम ही नहीं था। ये आप चेक करें, ये फरागोगी ये तो एक खातून, ये वो खुद भी कह रहा है, ये तो एक खातून की बात है। ये ज़रा सुन लें। एक खातून की आपको मैं बात बताती हूँ, एक खातून जिसने एक बिजनेसमैन से 6 अरब खाए हैं, इमरान खान के एहलिया के करीब वो खातून ने 6 अरब खाए एक बिजनेसमैन से, और उस एक खातून ने उस बिजनेसमैन के बेटे से 500 से ज्यादा आईफोन लिए हैं। और उस एक खातून ने, उसी एक खातून की बात कर रहा हूं, बाकी किसी की नहीं, उसी एक खातून ने उस बिजनेसमैन की बीवी और बेटी को बीमार कर दिया फरमाइशें कर करके। अब दोपहर का खाना पहुंचा दो मेरे घर, अब सुबह का नाश्ता पहुंचा दो, अब अंगूठी पहुंचा दो, अब डायमंड पहुंचा दो, अब इतने नकद पैसे पहुंचा दो, अब इतने वो फलाने गिफ्ट पहुंचा दो। यानी 500 आईफोन लिए सिर्फ उस एक खातून ने उस बिजनेसमैन के बेटे से। और फिर वही खातून एक दिन दुबई जाती है और उस बिजनेसमैन के बेटे को और बिजनेसमैन को फोन करके कहती है कि 9 लाख दिरहम फलां दुबई के अस्पताल में जमा करवा दे। 9 लाख दिरहम दुबई के फलां अस्पताल में जमा करवा दे। वो जमा करवाते हैं और पता क्या चलता है, बाद में जब वो जमा करवाने उनका बंदा जाता है तो पता ये करता है कि ये अस्पताल वो है जिसमें सर से पांव तक अपलिफ्ट किया जाता है, जिस्म को, चेहरे को, बालों को, बॉडी को, मतलब जवान बनाया जाता है। बॉडी अपलिफ्टिंग करवाई 9 लाख दिरहम। और वो एक खातून है, जब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तरीके एतमाद आखिरी दिनों में थी, यानी 2 दिन पहले हुकूमत जाने से पहले, वो उस बिजनेसमैन से 140 करोड़ मांग रही थी कि आपके वो 2 जो काम रुके हुए ना वो मैं करवा देती। और वो एक खातून, उसने जमीनों में कितना पैसा कमाया, उसने पंजाब की तकर्रियों और तबादलों में कितना पैसा कमाया, उसने बाकी चक्रों में कितना पैसा कमाया, वो एक अलग बात है। सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात बता, 500 आईफोन से ज्यादा आईफोन ले गई, अंगूठियां, डायमंड कितने ले गई, 6 अरब रुपए ले गई, और अपने इतना खर्चा करवाया, उस जहाज इस्तेमाल, उसका रेड़ा बना दिया उस बिजनेसमैन का जहाज इस्तेमाल कर करके, और 9 लाख दिरहम बॉडी पे ले गई। 3.5 सालों में जितना 3 खवातीन ने, 2 एलचियों ने और 4 पार्टी सियासतदानों ने खास तौर पर जितना नुकसान पहुंचाया, वो सारे आज गायब, लेफ्ट राइट हो गए। सारा कुछ इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। सारा कुछ इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। ये सारा कुछ इमरान खान को नहीं भुगतना नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? मज़े भी इमरान खान ने कराए हैं। इतना बच्चा था दूध पीता, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। एक खातून जिसने मलिक रियाज से 6 अरब रुपए, वही फरागोगी, 500 आईफोन, यार आप ज़रा मल्टीप्लाई तो करें। 9 लाख दिरहम एक अस्पताल में जमा करवाए, और पता नहीं कितनी ज़मीनें, 5-5 किरात के सेट हीरे के, पता नहीं कितने। आप, मैं अगली दफ़ा, वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। ये एवन फील्ड में या फिर जो दूसरे केसेस थे, इसमें नवाज शरीफ पर जितना जुर्माना हुआ, फरागोगी का आधा भी नहीं हुआ होगा। ये उन पे करप्शन का इल्ज़ाम था, ठीक है ना, ये उन पर करप्शन का इल्ज़ाम था कि इन्होंने इतनी करप्शन की है। तो फिर नवाज शरीफ का तो आप कहते हैं ये फरागोगी है कि ये तक फरागोगी की बात है। ये जस्टिस माफ़ कीजिएगा, ये जस्टिस वजीउद्दीन साहब, वो कहते हैं ना कि जो आप कहते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, ये तो गलत है। फाइनेंशियली कैसे करप्ट नहीं है? वो कहते हैं, हमारे एक दोस्त थे तहरीक इंसाफ में हैं, वो कहते हैं कि जी जिस बंदे के जूतों के लेसेस यानी जूतों के तस्मे भी अपने ना हो वो भी कोई देता हो, जो शर्ट पहनी हो वो भी कोई गिफ्ट करता हो, जो जहांगीर तरीन साहब बनिगाला का किचन चलाने के लिए पहले 30 लाख और फिर वो कम पड़ गया तो बाद में 50 लाख देते रहे, वो कहते हैं जो एक निवाला अपना नहीं खाता वो कैसे करप्ट नहीं है?
اب یہ اس ایک خاتون کا، اب ہمت کریں کالے بھونڈ، بلائیں ارشاد بھٹی کو، کہیں جی اس کے یا تو ثبوت دیں یا پھر جو ہے نا، یہ صورتحال ہے۔ اس طریقے سے سیاسی دہشت گردوں کو، اس طریقے سے مذہبی دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے یہاں پر۔ یہ وہ، اور کون کون پالتا ہے یہ آپ نے سن، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں، ارشاد بھٹی سے پوچھیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور نیوٹرل کا جب ان کو پیغام دیا تو انہوں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، ہم نیوٹرل ہیں، ہم بات نہیں کریں گے آپ سے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا، میری ویڈیو گواہ ہے، اس وقت بھی میں 2-3 دن پہلے میں نے ویڈیو کی اور میں نے کہا میں آپ کو ایکسکلوسیو معلومات دوں گا۔ آج الحمدللہ سیاسی لوگ بھی، اور آج الحمدللہ بہت سارے صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان کو خدشہ ہے کہ ان کو حوالے کر دیا جائے گا ملٹری کورٹس کے، اس لیے عمران خان نے ایسے میسیجز اور ٹون کو ذرا لو کر لیا، اور پیغام بھی بڑے محبت والے اور بڑے مطلب اس طریقے سے کہ جی یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں آپ سے، بس میں اور ہم آپ تو بھائی بھائی ہیں جناب، اور یہ کدھر سے نکل آئے؟ میری تو شروع ہی سے وہ جیسے شیدہ ٹلی نہیں کہتا، جو بھی آرمی چیف آتا نا وہ کہتا ہے اس کے ساتھ تو میں پڑھتا رہا ہوں فلاں کالج میں، اب وہ گورڈن کالج میں میرا کلاس فیلو تھا تو یہ فلاں کالج میں میرا کلاس فیلو تھا، یہ میرا جونیئر تھا تو یہ میرے ساتھ تھا تو یہ میری ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتا تھا۔ یہ اسی طرح سے ہیں کہ ہم اور آپ تو، ہماری تو محبت کی کہانی ہے، ہم تو پیار محبت سے، ہم تو لنگوٹیا یار تھے۔ یہ کیا نظر لگ گئی، انہوں نے خام خواہ ہمیں لڑوا دیا۔ آئیے ہم ایک ہو جائیں جناب، یہ کریں وہ صرف اس لیے کہ اب وہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ میں نے بیان دے دیا ہے اور سارے صحافیوں نے چھاپ دیا ہے، اب وہ گواہی دیں گے کہ جی ہمارے سامنے 6-7-8 بندے جا کے گواہی دیں، اور اگر وہ گواہی نہیں دیتے تو کورٹ بلا کے کہ بھئی آپ چھاپا کیوں ہے، آپ نے یہ عمران خان کا بیان کیوں چھاپا ہے کہ انہوں نے کہا ہے میں نے کہا تھا جی ایچ یو کے سامنے جا کر احتجاج کرو، یہ میں نے کہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ چھاپا کیوں ہے بیان؟ اگر پھر تو آپ پھنستے ہیں، آپ گواہی دیں کہ آپ نے سنا ہے، ہاں 6-7 لوگ جب گواہی دے دیں گے، اب اس کے بعد تو بہترین کیس ہے ملٹری کورٹ کا۔ لیکن میں نے کہا کہ یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ خان صاحب کو ہوا بنا کے ابھی زندہ رکھنا ہے، سیاسی طور پہ ہوا بنا کے، نون لیگ کے لیے بھی، پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت سا، تو اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب تو آج بھی کہتے ہیں کہ پروجیکٹس ان کے اپنے ہیں، وہی ان کے کپڑے اتار رہے ہیں، وہی ان کا ننگا کر رہے ہیں، وہی ان کی شلواریں اتار رہے ہیں، اور یہ آپ ان کو ننگا کرنے دیں، مزید ان کو بالکل انت پہ پہنچانے دیں، اور وہی پروجیکٹ اتنے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ٹی ایل پی کو لانچ کیا تھا جنرل فیض نے، کس کے لیے؟ نواز شریف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ نون لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، نون لیگ کا ووٹ خراب کرنے کے لیے، اور کیا بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ کو کیا پتہ ہے ان کو کیا سیاست، ان کو کوئی سیاست کا پتہ ہے، ان کو کوئی جمہوریت کا پتہ ہے؟ جو چیف جسٹس کے گاٹے اتارنے کی بات دہشت گرد کرتے ہیں، یہ جمہوریہ ناصر ہیں، یہ پارلیمنٹ میں آنے کے لائق ہیں، یہ تو دہشت گرد لوگ ہیں، یہ تو ان کے ساتھ تو ریاست کو نمٹنا چاہیے، جو کہ سیاستدان ہیں تو بالکل جناب وہ بیچارے بے بس، اس طریقے سے جو بھی سیاستدان ہوں وہ بے بس ہیں، وہ ان کو لانچ کر کے اسی طریقے سے چڑھائی کرا کے، یہ ان کے پروجیکٹ ہیں، اور وہ چڑھائی کر کے جب بھی وہ کہتے ہیں یہ آ جاتے ہیں فیض آباد میں، جب وہ اشارہ کرتے ہیں یہ اسی وقت، یہ تو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، انہوں نے پالا ہوا ہے، اور جب یہ ادھر ادھر کوئی بغاوت کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے دن فارغ کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کرونے کا بہانہ بنا کے یا کوئی بہانہ بنا کے، ان کو لانے والے اسی طرح سے فارغ کرتے ہیں۔ پھر تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو پاکستان کو کھا گئی ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔